Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to الحمد للہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب والصلاة والسلام علی صاحب الکتاب اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما تحب و ترضى۔ معزز خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رمضان المبارک کی آمد ہے اور ہو سکتا ہے کہ کل جمعۃ المبارک کو پہلا روزہ ہو یا ہفتے کے دن پہلا روزہ ہو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مطہرہ ہے کہ آپ جب بھی رمضان آتا تھا تو آپ رمضان کا استقبال فرمایا کرتے تھے اور رمضان کی پوری تیاری کیا کرتے تھے۔ اسی طریقے سے جمعہ سے قبل اور عید سے قبل بھی آپ پوری تیاری کیا کرتے تھے اور استقبال کیا کرتے تھے۔ پہلا رمضان جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور اقدس میں آیا، آپ نے اس موقع پر ایک خطبہ ارشاد فرمایا تھا اور اس خطبہ کے اندر آپ علیہ السلام نے رمضان کی فضیلت بیان کی کہ ایک ایسا ماہ مبارک سایہ افکن ہونے والا ہے کہ جس کی اللہ نے اتنی فضیلت بیان فرمائی ہے کہ رمضان کے پہلے 10 دن اللہ تعالیٰ نے رحمت کے مقرر کی ہیں۔ یعنی اگر کوئی مسلمان روزے کی حالت میں اللہ سے ان 10 دنوں کے اندر رحمت طلب کرنا چاہتا ہے تو اللہ تعالیٰ بے انتہا رحمت عنایت فرماتا ہے۔ اور رحمت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی مشکلات دور فرما دیتا ہے، اس کے لیے آسانیاں پیدا فرما دیتا ہے، اس کا حامی و ناصر بن جاتا ہے اور اس کے تمام مسائل کو حل کر دیتا ہے۔ یہ اللہ کی رحمت ہے۔ اور اگلے 10 دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے بخشش کے رکھیں کہ ان 10 دنوں میں اللہ تعالیٰ بندے کو معاف کر دیتا ہے کہ ان 10 دنوں میں یعنی 11ویں روزہ سے لے کے 20ویں روزہ تک اگر کوئی بڑے سے بڑا گناہ گار بھی، بڑے سے بڑا خطا کار بھی اپنے رب سے معافی مانگتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے معاف کر دیتا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان کے آخری 10 دن اللہ نے جہنم سے آزادی کے رکھیں۔ اور آپ جانتے ہیں کہ کامیابی قرآن کریم نے جس کو بیان کیا ہے وہ یہ ہے کہ فمن زحزح عن النار وادخل الجنت فقد فاز، جو جہنم کی آگ سے بچ کے اللہ کی جنت میں چلا گیا وہ کامیاب ہے۔ اور یہ بات یاد رکھیے گا کہ کامیابی جنت میں جانا نہیں ہے، کامیابی تو آتش دوزخ سے بچنا ہے۔ اور جنت کے بارے میں تو بالکل واضح ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا من کان لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جس نے بھی لا الہ الا اللہ کہہ دیا وہ جنت میں ضرور جائے گا۔ اور آپ نے فرمایا جس نے دنیا کے اندر رہتے ہوئے کلمہ پڑھا اور زندگی میں کبھی کوئی نیکی کا کام نہیں کیا، بالآخر اللہ اسے بھی جنت میں داخل کرے گا۔ لیکن حدیث میں یہ بھی آتا ہے کہ جب حشر کا میدان ہوگا تو اس حشر کے میدان میں جب ہزار کی ٹولیوں میں لوگوں کو کھڑا کیا جائے گا تو ایک آدمی ان 1000 میں سے ہوگا جو براہ راست جنت کے اندر جائے گا، باقیوں کو دوزخ کی آگ میں ڈال دیا جائے گا اور ان میں اہل ایمان اپنی سزا بھگتنے کے بعد جنت کے اندر جائیں گے۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ دوزخ کی آگ سے بچ کر جنت میں جانے والا ایک ہوگا
باقی تو جہنم سے ہو کے جنت میں جائیں گے۔ یہ جو رمضان کے آخری دن ہیں، ان آخری دنوں کے اندر یہ پیکج موجود ہے کہ اگر کوئی براہ راست جنت میں جانا چاہتا ہو، اگر کوئی آتش دوزخ سے بچنا چاہتا ہو، تو اللہ تعالیٰ نے رمضان کے آخری 10 دن مقرر کر دیے ہیں کہ ان آخری 10 دن کے اندر اتنا اپنے رب کو راضی کر لو، اور رب تو ویسے بھی راضی ہو جاتا ہے پہلے 10 دنوں کے اندر۔ جب اللہ کی رحمت ملنا شروع ہو جائے گی تو اگلے دن 10 دنوں کے اندر تو بخشش بہت آسان ہو جائے گی، اور جب بخشش ہو جائے گی تو اس سے اگلے 10 دنوں کے اندر تو جہنم کی آزادی واجب ہو جائے گی اور جنت میں براہ راست جانا واجب ہو جائے گا۔ اور ایک بات یہ بھی یاد رکھیے گا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس مہینے کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک ایسی رات مقرر فرما دی ہے کہ اگر اس رات کے اندر کسی نے اس لمحہ کو پا لیا، جو لمحہ بڑا برکت والا لمحہ ہے، جسے قرآن کریم نے بڑا اعزاز کے ساتھ بیان کیا اس رات کو، جس نے وہ لمحہ جس کو نصیب ہو گیا، جس نے وہ پا لیا، تو اس کے تو ہزاروں سال کے اور ہزاروں مہینوں کے گناہ اللہ تعالیٰ معاف کر دے۔ یعنی میری اور آپ کی عمر کتنی ہے؟ 60 سال، 70 سال، زیادہ سے زیادہ 100 سال، یہ تو کچھ بھی نہیں ہے۔ اگر ہزاروں سال اور ہزاروں مہینوں کی عمر ہو اور اس سے بڑھ کر ڈبل گناہ ہو، تو اللہ تعالیٰ اس رات کی برکت سے وہ گناہ بھی معاف کر دیتا ہے۔ وہ رات کون سی ہے؟ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر۔ جب یہ زمین فرشتوں کے ساتھ بھر جاتی ہے اور جبرائیل خود آتے ہیں اور ان لوگوں کے بارے میں اللہ کے پاس جا کے گواہی دیتے ہیں کہ پروردگار، تیرے ان بندوں کو میں نے دیکھا ہے جو تجھے راضی کرنے میں لگے ہوں۔ چنانچہ رمضان کا مہینہ آ رہا ہے، اس مہینے کا استقبال بھی کیجیے، اور اس مہینے میں قرآن کے ساتھ اپنا تعلق زیادہ سے زیادہ بنائیے۔ یہ قرآن کا مہینہ ہے۔ اس مہینے کے اندر شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، یہ وہ مہینہ ہے جس کے اندر اللہ نے قرآن نازل کیا ہے۔ قرآن تو خود رحمت ہے۔ اسی طریقے سے آخری بات کہ اس مہینے کے اندر جہاں قرآن نازل ہوا اور اتنی بڑی نعمت ملی، وہیں پہ اللہ تعالیٰ نے پاکستان جیسا خوبصورت ملک، سرسبز ملک، نعمتوں سے بھرا ہوا ملک 27 رمضان المبارک کو ہمیں عنایت فرمائے۔ اور آج جب 2020 کے اندر یہ رمضان آ رہا ہے، تو یہ رمضان ہم ایسے لمحات میں گزار رہے ہیں کہ جب پوری دنیا کو کرونا وائرس نے اپنی لپیٹ کے اندر لیا ہوا ہے۔ اس کرونا وائرس کے نتیجے میں 2 کام ہم نے ہر صورت کرنے ہیں۔ ایک تو اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنی ہے اور پوری انسانیت کے لیے دعا مانگنی۔ صرف یہ نہیں ہے کہ اپنی ذات کے لیے دعا مانگنی ہے یا اپنے گھر والوں کے لیے دعا مانگنی ہے یا اپنے مذہب اور مسلک کے لوگوں کے لیے دعا مانگنی ہے، بلکہ ہم نے پوری انسانیت کے لیے دعا مانگنی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، آپ تو کافروں کے لیے بھی دعا فرمایا کرتے تھے، آپ تو مشرکوں کے لیے بھی دعا فرمایا کرتے تھے، آپ تو اپنے دشمنوں کے لیے بھی دعا فرمایا کرتے تھے۔ اس لیے رمضان کے اندر ہم نے ساری انسانیت کے لیے دعا مانگنی ہے کہ اللہ اس وبا سے ساری انسانیت کو نجات عطا فرما اور ساری انسانیت کے لیے ہدایت کے دروازے کھول، اور رو رو کے توبہ اللہ سے کرنی ہے۔ ایک کام تو یہ کرنا ہے، اور دوسرا کام کہ اس وبا کے نتیجے میں ہمارے ملک کے اندر لاک ڈاؤن موجود ہے، اور وہ غریب طبقہ، وہ مزدور طبقہ، وہ دیہڑی دار طبقہ، وہ بھوکے، ہر رمضان میں ہم تعاون کیا کرتے ہیں، ہم میں سے ہر فرد کرنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن اس رمضان میں ہمیں زیادہ سے زیادہ لوگوں کے ساتھ تعاون کرنا ہے، بالکل پارٹیوں سے ہٹ کر، مسلکوں سے ہٹ کر، فرقوں سے ہٹ کر، یہ دیکھنا ہے کہ میرا کوئی پڑوسی ایسا تو نہیں ہے جو بھوکا ہو، کوئی
بچہ ایسا تو نہیں ہے جو بھوک سے سو رہا ہو، اور اس لیے ان کی مدد کرنا، ان کے ساتھ تعاون کرنا، ان کے گھروں میں کھانا پہنچانا، یہ بھی ہماری بہت بڑی ذمہ داری ہے۔ اور یہ کسی فرد نے بڑی خوبصورت بات کی تھی کہ ایک آدمی جس کے اندر استطاعت ہو کہ وہ دوسروں کی مدد کرے، لیکن وہ دوسروں کی مدد نہیں کر سکتا، تو وہ عالم ہے، وہ زاہد اور متقی ہے، وہ تہجد گزار اور روزہ دار ہے، لیکن استطاعت کے باوجود دوسروں کی مدد نہیں کرتا، وہ نیک نہیں ہو سکتا۔ نیکی یہ ہے کہ دوسروں کی مدد کریں، نیک بنیں۔ عالم بننا اتنا ضروری نہیں ہے، قاری اور حافظ بننا اتنا ضروری نہیں ہے، تہجد گزار بننا اتنا ضروری نہیں ہے، جتنا نیک بننا ضروری ہے۔ اور نیکی یہی ہے کہ رمضان کے بابرکت مہینے کے اندر عبادت کے ساتھ جہاں اپنے خالق کو راضی کر رہے ہیں، وہاں مخلوق کی خدمت بھی کیجیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ ہمارے ساتھ یہاں جتنے حضرات یہاں موجود ہیں، ہم ان کے بھی شکر گزار ہیں۔ چند لمحوں کے لیے ہم مل بیٹھے ہیں، اللہ تعالی ہمارا بیٹھنا سننا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔